گجرات پر 53 برس حکمرانی کرنے والے زہریلے سلطان، جو زہر خورانی کے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے زہر کھاتے تھے۔ گجرات ریاست پر 53 برس حکمرانی کرنے والے سلطان محمود شاہ اول بیگڑا کے بارے میں کی تھی۔ مظفری سلطنت کے 8ویں سلطان نے سن 1458 سے لے کر 1511 تک گجرات پر حکومت کی۔ یہ سلطنت سن 1572 میں مغلوں کی گجرات پر فتح سے قبل تقریباً 200 سال قائم رہی۔ اس سلطنت کی بنیاد سن 1407 میں اس کے جد امجد سلطان ظفر خان مظفر نے رکھی تھی، مگر گجرات کو عروج سلطان محمود شاہ اول ہی کے دور میں ملا، جب یہ سلطنت مشرق میں مالوا اور مغرب میں خلیج کچ کے علاقے تک پھیل گئی۔ سلطان محمود شاہ اول کا اصل نام فتح خان تھا، جن کے والد محمد شاہ دوم گجرات کے حکمران تھے۔ والدہ بی بی مغلی سندھ کے سیما حکمران جام جونا کی بیٹی تھی۔ نہ جانے یہ فیصلہ فتح خان کے والد کا تھا یا والدہ کا کہ زہر خلاف قوت مدافعت پیدا کرنے کے لیے سلطان محمود کو بچپن ہی سے زہر کھلایا جانے لگا۔ اس لیے یہ سلطان اس طرح زہر کیسے کھاتے ہیں؟ بعض تاجروں نے جواب دیا کہ ان کے والد نے انہیں بچپن سے زہر کھلایا تھا۔ پرتگالی لکھاری کے مطابق وہ زہر کی چھوٹی چھوٹی خوراک لیتے تھے تاکہ اگر کوئی دشمن انہیں زہر دے کر ہلاک کرنے کی کوشش کرے تو انہیں نقصان نہ پہنچ سکے۔ جیمز کیمبل اور ایس ٹی کے ڈیسائی کے مطابق محمد شاہ دوم کے جلد موت کے بعد ان کے بیٹے اور فتح خان سوتیلے بھائی قطب الدین احمد شاہ دوم نے حکومت سنبھال لی۔ قطب الدین کے فتح خان کے خلاف عزائم سے ڈرتے ہوئے بی بی مغلی نے اپنے بیٹے سمیت اپنی بہن بی بی مرکی کے ہاں پناہ لی اور اپنی بہن کی موت پر ان کے شوہر شاہ عالم سے شادی کر لی۔ قطب الدین کے 7 سالہ حکومت ان کی موت پر ختم ہوئی تو ان کے چچا داؤد خان نے باغ ڈور سنبھال لی، مگر چند ہی دنوں میں امراء نے انہیں نااہل کرتے ہوئے حکمرانی 13 سالہ فتح خان کو سونپ دی۔ وہ ابو الفتح ناصر الدین محمود شاہ اول کے نام سے سن 1458 میں سلطان بنے، جو خود کو سلطان البر اور سلطان البحر کا خطاب دیا کرتے تھے۔ محمود نے اپنے دور حکومت کا آغاز اپنے سوتیلے بھائی کی بیوہ روپ مانجری یا روپ بتی، جن کے نام سے مسجد احمد آباد میں ہے، سے شادی اور شروع ہی میں تختہ الٹنے کی سازش کا پتہ چلنے پر پھانسیوں اور خون ریزی سے کیا۔ انہیں بیگڑا پکارے جانے کے پیچھے برڈ کی تاریخ گجرات امراء احمدی کے مطابق 2 وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ ان کی مونچھیں بیل کے سینگوں کی طرح تھی اور ایسے بیل کو بیگڑو کہا جاتا تھا۔ دوسری یہ کہ انہوں نے 2 قلعہ فتح کیے تھے، 1472 میں گرنار کا جونا گڑھ اور 10 سال بعد جمپانیر کا پاوا گڑھ۔ گجراتی زبان میں 2 کے لیے بے کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور قلعے کے لیے گڑھ۔ یوں 2 قلعوں پر قبضے سے وہ بے گڑھا مشہور ہوئے، جو کثرت استعمال سے بے گڑھا بن گیا۔ مورخین کہتے ہیں کہ بہادری، مذہبی جذبے، انصاف اور دانش مندانہ اقدامات سے محمود نے گجرات کے بادشاہوں میں اعلیٰ مقام پایا۔ کیمبل کے مطابق میراث سکندری میں اراضی کی ملکیت کا تسلسل ایک اہم اقدام تھا۔ مالک کے بعد بیٹے کو یا اس کے نہ ہونے پر بیٹی کو آدھی ملکیت مل جاتی تھی۔ زمیندار کو بے دخل نہ کرنے کی ٹھوس پالیسی سے محصول میں 2، 3 اور بعض صورتوں میں 10 گنا اضافہ ہوا۔ سفر اور تجارت محفوظ تھی۔ فوجوں کے لیے سود پر قرض لینا منع تھا۔ ضرورت مند فوجیوں کو ان کی ضرورت کے مطابق رقم دی جاتی تھی، جو ان کی تنخواہ سے مقررہ قسطوں میں وصول کی جاتی تھی۔ محمود نے پھلدار درختوں کے ثقافت پر بھی بہت زیادہ توجہ دی۔ کیمبل لکھتے ہیں کہ محمود کے دور حکومت میں کچھ تاجر عراق اور خراسان سے گھوڑے اور دیگر سامان فروخت کر کے لایا کرتے تھے کہ انہیں سروہی کی حدود میں لوٹ لیا گیا۔ بادشاہ نے ان سے ان کے گھوڑوں اور سامان کی قیمت تحریر طور پر مانگی، اپنے خزانے سے رقم ادا کی اور سروہی کے راجہ سے یہ رقم وصول کی۔ میراث سکندری، جس کا حوالہ محمد علی خان نے نقل کیا ہے، کے مطابق سلطان محمود گجرات کے تمام بادشاہوں میں سب سے بہتر تھے۔ اپنے عدل و احسان، تمام شرعی قوانین کے تعظیم اور ان کی پابندی کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ اپنے دور کے سب سے کامیاب بادشاہوں کی طرح محمود بھی ایک فاتح اور ایک مؤثر حکمران تھے۔
تاہم واضح مذہبی جوش کے ساتھ مثال کے طور پر سندھ میں مقامی سرداروں کے ہتھیار ڈالنے کو قبول کرنے کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ ان کا اسلام اب بھی ہندو ثقافتی عمل میں بہت گہری جڑیں ہوتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے کچھ کو تربیت کے لیے بھیج دیا گیا۔ سندھ ہی میں ان کے دور میں سنگ مرمر سے بنائی گئی ایک چھوٹی مگر خوبصورت مسجد شہر نگر پار کر کے شمال مغرب میں کوئی 5 کلومیٹر دور موجود ہے۔ چھت کے لیے سرخ پتھر ان ہی کارو جھر پہاڑوں سے ملے جن کے دامن میں بھوڈیسر کے علاقے میں کھڑی یہ مسجد 5 صدیوں سے چمکتی ہے۔ 30 فٹ لمبائی اور چوڑائی والی اس مسجد کے اندر تعمیر میں جین اثرات واضح ہیں۔ عبدالغنی بجیری کی تحقیق ہے کہ امن کی بحالی کے لیے تب وہ تیسری دفعہ 1505 میں بھوڈیسر پر حملہ آور ہوئے۔ گھمسان کی لڑائی تھی۔ سلطان نے یہاں اپنے فوج کے مسلمان سپاہیوں کو آباد کر کے بھوڈیسر مسجد تعمیر کرائی جو اس مقام پر واقع ہے جہاں ان سے بہت پہلے کے سلطان محمود غزنوی نے یادگار تعمیر کرائی تھی۔ یہی ان کے سپاہیوں کی قبریں بھی موجود ہیں۔ محمود نے دوارکا کو اس لیے تباہ کر دیا کہ وہاں عازمین حج کو لوٹنے والے بحری قزاقوں کو پناہ دی جاتی تھی۔ انہوں نے پرتگالیوں کے خلاف ایک مہم کی قیادت کی جو ناکام رہی۔ محمود نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی تھی لیکن فن اور ادب کی سرپرستی کی۔ ان کے دور حکومت میں کئی کاموں کا عربی سے فارسی میں ترجمہ ہوا۔ درباری شاعری ادیرا جا تھے جنہوں نے سنسکرت میں تالیف کی۔